مسلسل آپ کی حاضری اس عزاخانہ سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلوۃ والسلام میں خود آپ کے لیے باعث شرف اور اس خادم اور طالب علم کے لیے باعث افتخار ہے۔ اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے اور خادم کی ذاکری کی قبولیت کے لیے اور امام کے جلد از جلد ظہور کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ حضرات، اب چونکہ آج اس مجلس کے بعد ایک مجلس اور ہے اور ماشاءاللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ یہ ذکر وقت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ وقت اس ذکر کا محتاج ہے، اس لیے کہ ذکر ان بادشاہوں کا ہو رہا ہے جو وقت سے پہلے پیدا ہوئے ہیں، تو وقت ان کا محتاج ہے، یہ وقت کے محتاج نہیں ہے۔ اور ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا مجمع ہے اور کتنا نہیں ہے، لیکن جتنے ہیں ان کا تبرک، ان کی قسمت کا تبرک آپ تک پہنچے گا۔ ظاہر سی بات ہے جو آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے، لیکن مسلسل گفتگو محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے سے ہو رہی ہے۔ عزیزوں، 7 مجلسوں میں میں نے آپ کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ جب تک اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کسی بھی عمل کا صلہ آپ کو نہیں دے گا۔ لیکن اگر عقیدہ مضبوط ہو اور عمل میں قلت ہو، سونا کھرا ہو، اگر 1 درہم بھی ہے اور 1 سکہ بھی ہے تو کھرا ہوتا ہے تو قیمت مل جاتی ہے، لیکن اگر انبار لگا ہو اور اس پہ کوئی مہر نہ ہو اور وہ کھرا نہ مانا جائے تو پھر پہاڑ بھی منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا کرشمہ یہ ہے کہ اگر پوری زندگی یزید کے لشکر میں سانسیں لی جائیں تو وہ موت سے بدتر ہوتی ہیں، لیکن اقرار ولایت کے بعد 1 سانس لے لی جائے تو وہ لعنتی سے علیہ السلام بنا دیتی ہے۔ یہ محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا کرشمہ ہے کہ محبت کا صلہ اللہ نے یہ دیا کہ اگر آپ کے پاس نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ضروری نہیں ہے کہ پوری زندگی کی نمازوں کو اللہ قبول فرمائے۔ اللہ اگر 1 سجدہ بھی قبول فرما لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز کو اس نے قبول فرمایا۔ عزیزوں، یاد رکھیے گا کہ ابلیس بھی جو مردود بارگاہ کیا گیا وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے، نقطے کی بات ہے، لمحے فکریہ، کہ جو ابلیس مردود بارگاہ ہوا اور اس پہ لعنت، اس کے گلے میں لعنت کا طوق پڑا، وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں پڑا، بلکہ مسئلہ کچھ اور تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے، دیکھیے آنے والوں کو نہ دیکھیے گا، جو آ چکے ہیں ان کا تبرک ان کے حوالے کر رہا ہوں، ذرا محسوس کیجئے گا۔ دیکھیے میں تمہید کے خیموں کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہوں، نقطے سے بحث کر رہا ہوں، نتیجے سے بحث کر رہا ہوں، تو اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری کو سمجھیے۔ اور پہلا تبرک آپ کے حوالے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی ہوا، اسی لیے اس سجدے کو بنیاد بنا کر یہ کہا جاتا ہے کہ نماز قبول ہو گئی تو سارے اعمال قبول کر لیے جائیں گے، لیکن ایک عمل ہے اگر وہ نہ ہوا تو پھر کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا، اور وہ عمل ہے محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ یہ سب سے قیمتی عمل ہے۔ اور آئیے میں پہلا تبرک آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی ہوا تو پھر اپنے گریبان کے 2 بٹن کھولیے اور اس میں جھانک کے دیکھیے آپ نے اپنی زندگی میں کتنے سجدے اللہ کے چھوڑ دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی نہیں ہوا، بلکہ مسئلہ کچھ اور تھا۔ اس لیے کہ پوری زندگی اگر کوئی عبادت کرتا رہے تو ابلیس کے برابر کوئی سجدہ کر کے نہیں جا سکتا۔ دیکھیے بہت اہم گفتگو کر رہا ہوں، ذرا توجہات کی التفات چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ پوری زندگی کوئی سجدہ کر لے لیکن شیطان کے برابر کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اور قرآن جائیے، قرآن پڑھیے، میں اپنے گھر کی کتاب سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جو 73 فرقے کے مسلمان جس کتاب کو معجزہ مانتے ہیں اسے قرآن مجید کہتے ہیں، اس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا انکار ابلیس نے کیا ہی نہیں۔ اس نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں تجھے رب نہیں مانتا، میں تجھے
تو میں تیری توحید کا اقرار نہیں کرتا، بلکہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تو اس کی داد مجھے دے دیجئے گا، ورنہ میرا جملہ مجھے واپس کر دیجئے گا، کہیں اور پڑھ کے اپنا حق مانگ لوں گا۔ پہلا تبرک آپ کے حوالے توجہ فرمائیے گا۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ میں تجھے رب مانتا ہوں، وہ کہہ رہا تھا کہ میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات میں ابلیس سے بڑا اللہ والا کوئی نہ تھا۔ آئے ہائے، کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آئیے تھوڑا تھوڑا آپ لوگ قریب آ جائیے، تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے، صلوات پڑھیے ببلو بھائی، آگے آ جائیے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر ایک اس سے بہتر صلوات ارشاد فرمائے آپ حضرات۔ آزاد دیکھیے، آج مجھے 35 منٹس میں 1 گھنٹے کا موضوع آپ کے حوالے کرنا ہے، 35 سے 40 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو تمام کروں گا، لیکن اپنی توجہات کو ملحوظ خاطر رکھیے گا اور التفات چاہتا ہوں آپ کی توجہات کی۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کو وہ مانتا تھا اور اللہ کو کہہ رہا تھا کہ تو رب ہے، اور اس کی توحید کا انکار ابلیس نے نہیں کیا تھا، بلکہ کیا کیا کہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس نہیں ہوا۔ اگر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس ہو جاتا اور لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑتا تو اب تک جتنے سجدے کیے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ بھائی اتنے سجدے اللہ کے اس نے کیے کہ اللہ نے پروموشن کر دیا، اور پروموشن کرنے کے بعد اجنہ میں تھا، جناتوں میں تھا، اللہ نے اتنی عبادتوں کا صلہ یہ دیا کہ پروموشن کر کے ملائکہ کی سب میں بٹھا دیا۔ لیکن جا کے قرآن کی آیت پڑھیے، جو ادھوری آیت پڑھی جاتی ہے، میں یہاں سے ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور ترجمہ جا کے آیت دیکھ لیجئے گا، آپ کے ذہنوں میں آیت موجود ہے۔ مفکرین، مدبرین، محققین، خطبہ، علماء اکثر و بیشتر اپنی مجلس کے سرنامے کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تم سب سجدے میں چلے جانا جب میں آدم میں اپنی روح پھونک دوں۔ نہیں، میرا جملہ پہنچا نہیں۔ جب میں آدم میں روح داخل کر دوں، اس پتلے میں روح داخل کر دوں، آپ نے نہیں محسوس کیا پتلے کے سامنے بھی سجدہ کرا سکتا تھا، لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، لمحہ فکریہ، کائنات کے تمام انسانوں کو لمحہ فکریہ، اس لیے کہ اللہ نے اسٹیچیو کے سامنے سجدہ نہیں کروایا، پتلے کے سامنے، اگر جملہ رائے گا گیا تو افسوس ہوگا، اسٹیچیو کے سامنے سجدہ نہیں کروایا، پتلے کے سامنے سجدہ نہیں کروایا، بدھ کے سامنے سجدہ نہیں کروایا، بلکہ کیا کہا کہ ابھی یہ پتلا ہے، ابھی یہ اسٹیچیو ہے، جب میں اس میں روح پھونک دوں اور اس میں جان آ جائے، تب کہا ملائکہ سے تم سب سجدے میں چلے جانا۔ بھئی ہم نے پوچھا کہ اسٹیچیو کے سامنے کرا دیتا کیا کوئی کمی آ جاتی؟ علماء نے جواب دیا، اگر اللہ اسٹیچیو کے سامنے، بدھ کے سامنے، پتلے کے سامنے کل ملائکہ کو سجدہ کرا دیتا تو آج پوری کائنات بت پرستی میں چلی جاتی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابات۔ یہ بہت اچھا جواب ہے، اس لیے یہ بہت اچھا جواب ہے کہ خمیر بنایا اور اس کے بعد وہ خمیر جو ہے آپ جانتے ہیں کہ کئی ہزار سال تک یوں ہی وہ خمیر پڑا رہا، اور اس کے بعد آدم کا پتلا بنایا۔ عزیزوں، آپ نے نہیں محسوس کیا خانہ کعبہ تو بن کے تیار ہو چکا تھا، لیکن فوراً خانہ کعبہ کے بننے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے محمد سے کہ اب خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائیے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیے، بلکہ جب روح کعبہ علی کو بھیج دیا۔ دیکھیں، میں جناب آدم سے خانہ کعبہ تک، اسے مقدمے کو ذرا محسوس کیجئے گا، یعنی بدھ کے سامنے کہیں پہ بھی سجدہ نہیں کروایا، اس لیے کہ اللہ اگر کرا دیتا اسٹیچیو کے سامنے سجدہ تو پوری کائنات بت پرستی میں چلی جاتی۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب کہا میں اس میں روح پھونک دوں تو تم سب سجدے میں چلے جانا۔ اٹینشن ہو کے سنیے گا، پلکیں نہ جھپکنے پائے، تبرک آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آدم جیسے ہی کہا سب نے سجدہ کیا الا ابلیس۔ ابلیس نے کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ کہہ دیا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتا؟ کہا نہیں، میں تجھے رب مانتا ہوں، میں تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں، لیکن اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا، اس کے سامنے سجدہ نہیں کروں گا۔ اب ایک جملہ ہے
اور میں حوالہ دے کے پڑھنے والوں میں سے ہوں، مجھے یاد آ رہا ہے علامہ عقیل الغروی صاحب کا جملہ ہے، اور وہ جملہ سن لیجئے، حوالہ مضبوط اس لیے دیا ہے کہ جن کی حلق کے نیچے جملہ نہ اترتا ہو وہ حوالے سے اتر جائے۔ علامہ عقیل الغروی صاحب کا جملہ سنیے، وہ فرماتے ہیں ایک 2 رکعتی مضاف نمازوں پر گھمنڈ کرنے والے نمازی، کاش کہ میرا جملہ آپ تک پہنچ جائے جو میں کہہ رہا ہوں۔ اہل بیت اطہار کی عظمت ملاحظہ فرمائیے، علامہ، میں ذمہ داری لیتا ہوں جو پڑھ رہا ہوں حوالے کے ساتھ، علامہ عقیل الغروی کا، شاید ساکنان بزم معرفت کے طلبہ بیٹھے ہوتے تو پورے قد سے کھڑے ہو کے جملے کا استقبال کرتے، بس آپ کے وجود پر اپنے وجود سے زیادہ یقین کر کے جملہ روانہ کر رہا ہوں۔ علامہ عقیل الغروی نے آج سے قریب 14 سال پہلے مجلس پڑھی اور اس میں فرمایا، حوالہ سنیے، وہ فرماتے ہیں کہ اے 2 رکعت مضاف نماز پہ گھمنڈ کرنے والے نمازی، علی کی چوکھٹ پر آنے نہ آنے والے نمازی، علی کی ولایت کا انکار کرنے والے نمازی، ارے جو خدا کل آدم کو قبلہ بنا کر فرشتوں کو سجدہ کرا سکتا ہے، کیا محشر میں علی کو قبلہ نہیں بنا سکتا؟ آئے ہائے، کاش کے جملہ پہنچ جاتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر باپ۔ کہ بڑی عجیب بات ہے، لمحہ فکریہ ہے، ذرا سوچئے گا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر باپ۔ اور میں نے حوالہ ایسا دیا ہے کہ جن کی حلق میں جملہ اٹک جاتا ہے ان کے بھی اترے گا، اس لیے کہ علامہ عقیل الغروی صاحب کا جملہ ہے جو میں نے آپ کے حوالے کیا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے، ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، یہ کہا کہ تیری توحید کا انکار کرتا ہوں؟ کہا نہیں۔ اللہ کس کے سامنے سجدہ کروا رہا ہے؟ کہا آدم کے سامنے۔ کہا کون ہے آدم؟ کہا زمین کے پہلے خلیفہ۔ کاش کہ جملہ پہنچ جاتا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ زمین پر اللہ پہلا خلیفہ بھیج رہا ہے، زمین پر اللہ پہلا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہے، اور فرشتوں نے کیا کہا؟ کہا پروردگار اسے خلیفہ بنائے گا جو شر پیدا کرے، جو پروپوگنڈے پیدا کرے۔ مجھے ایک بات بتائیے، جب پہلا خلیفہ جا رہا ہے تو فرشتے یہ کیوں کہہ رہے کہ اسے بنائے گا جو پروپوگنڈا کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ شر پیدا کرنے والوں کو فرشتے پہلے دیکھ چکے تھے۔ ہائے 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 ہائے، دیکھیں شرع کا وقت نہیں ہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز۔ بھائی یہ علم آیا کہاں سے کہ فرشتوں نے کہا کہ جو پروپوگنڈا پیدا کرے، جو شر پیدا کرے؟ بہرحال المختصر، بات بہت طویل ہو جائے گی، میں پھیلانا نہیں چاہتا، سمیٹ رہا اپنی گفتگو کو۔ جو لوگ یہ کہتے سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان لعنتی ہوا، میرے سرکار اگر سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی ہے تو پھر سجدہ زیادہ کرنے کی وجہ سے علیہ السلام بھی ہونا چاہیے۔ نہیں جملہ سب تک نہیں پہنچا۔ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے اگر لعنتی ہوا تو اتنے سجدے اس نے کیے ہیں، تو پروردگار عالم کیا ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنت کا طوق پہنا دے گا؟ نہیں، یہ اس کی عدالت نہیں ہے۔ اگر عدالت ہے تو پھر یہ اس کا کرم نہیں ہے۔ میں کچھ کہہ گیا؟ یہ اس کا کرم نہیں ہے۔ اس کا کرم تو یہ ہے کہ پوری زندگی اگر باطل سجدہ ہوتا رہے اور ایک سجدہ اقرار ولایت کے ساتھ ہر کر لے۔ ارے میں کربلا معلیٰ پہ ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ اگر اقرار ولایت کے ساتھ ایک سجدہ ہر کر لے تو اسے علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ عزیزوں، سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نہیں، سجدے تو اتنے کر چکا تھا۔ تو ایک سوال کر سکتا ہوں، پروردگارہ اتنے سجدے کیے ہیں، اٹینشن ہو کے میری طرف دیکھیے، اتنے سجدے کیے ہیں، ارے ایک سجدہ نہیں کر رہا ہے، بخش دے۔ اتنی عبادت تیری کی ہے، عجب نہیں کہ آواز غیبی آئے، قرطاس کربلائی سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی نہیں بنا رہا ہوں۔ توجہ پھر توجہ عزیزان گرامی، سجدہ نہ کرنے کی بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا۔ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے لعنتی نہیں بنا رہا ہوں، مردود بارگاہ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ یہ توحید کا اقرار کرتا ہے، یہ مجھے رب مانتا ہے۔ میرے سجدے اس نے کیے، سب کچھ کیا، لیکن اپنے زمانے کے ہادی کا انکار کر گیا۔ آئے ہائے، کاش کا جملہ پہنچ جاتا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد تربا۔ سرکار لمحہ فکریہ ہے، اسے محسوس کیجئے گا۔ یا علی کا سب کچھ کیا
اتنے سجدے کیے، اتنی نمازیں پڑھی، سب کچھ کیا، مجھے رب بھی مانتا ہے، میری توحید کا اقرار بھی کرتا ہے اور مجھے وحدہ لا شریک بھی مانتا ہے، لیکن سب کیا، لیکن اپنے زمانے کے ہادی کا انکار کر گیا۔ میں نے کہا پروردگار بخش دے۔ عزیزوں، جب آدھے یا 40 منٹ کے یا آدھے گھنٹے کی گفتگو ہے تو پھر آپ یہ سمجھیے گا کہ 1 گھنٹے کا موضوع دے رہا ہوں بہت جلدی، تو اپنی ذمہ داری کو سمجھ کے ہمیشہ اٹینشن رہ کے سنیے گا۔ میں نقطہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، لمحہ فکریہ، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ آپ اس نقطے کو دیکھیے گا کہ پروردگار نے کہا سب کچھ کیا لیکن اپنے زمانے کے ہادی کا انکار کر گیا۔ میں نے کہا بخش دے پروردگار۔ آواز آئی کہ قرطاس کربلائی، اگر آج میں نے پہلے ہادی کے منکر کو بخش دیا، آئے ہائے مسلمانوں کو دعوت فکر ہے، توجہ فرمائیے گا، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر میں نے آج جملے کی لاج رکھیے گا، اگر آج میں نے پہلے ہادی کے منکر کو بخش دیا تو پھر مسئلہ بگڑ جائے گا۔ پروردگار کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ جملہ روانہ کر رہا ہوں، عجب نہیں کہ آواز آئے، آج آدم کے منکر کو لعنت کا طوق پہنا کر غدیر کے منکر کے گلے میں، آئے ہائے کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جاتی جو میں کہہ رہا ہوں۔ صلوات پڑھیے محمد آل محمد۔ ایک صلوات پر محمد آل محمد۔ آواز اللہ نے بتایا، میں آ گیا مودۃ فی القربہ، اللہ نے بتایا کہ نماز پڑھی، سب کچھ کیا، اتنے سجدے کوئی کر سکتا ہے جتنے ابلیس نے کیے، شیطان نے کیے؟ میں کوئی خطہ نہیں چھوڑا ہے، اتنے سجدے کیے، اس سے بڑا اللہ والا کون ہوگا؟ وہ تو کہتا ہی رہا اللہ ہو اللہ ہو، نہیں پہنچے آپ؟ اس سے زیادہ یہ نعرہ کون بلند کرتا تھا؟ اللہ ہو کا نعرہ شیطان سے زیادہ کسی نے بلند نہیں کیا، لیکن اللہ نے کہا سب کچھ کیا، اپنے زمانے کے ہادی کا انکار کر گیا۔ آج پہلے ہادی کے منکر کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال کے غدیر کے میدان میں علی کے ولایت کے منکر کے گلے میں طوق کی تیاری کر رہا ہوں۔ نہیں پہنچے آپ؟ علی کی ولایت کے منکر کے گلے میں طوق ڈالنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ اگر آج میں نے پہلے ہادی کے منکر کو بخش دیا تو پھر کل علی کے دشمن کو بھی بخشنا پڑے گا، لیکن آج پہلے ہادی کے منکر کو نہیں بخش رہا ہوں اور امت کو بتا رہا ہوں کہ سب کچھ کیا لیکن علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا تو کچھ نہ کیا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا۔ یہ تو مسئلہ وہاں سے چلتا چلا رہا ہے۔ اچھا یہ بھی دیکھیے سرکار، بڑا عجیب مرحلہ ہے، آدم اور ابلیس، وہاں سے دیکھتے چلے آئیے۔ ایک اولاد ہے، اولاد آدم۔ دنیا میں کچھ اولادیں ہیں جو ظاہر میں منسوب اپنے باپ سے ہیں، اولادیں سب شیطان کی ہیں۔ اپنی طرف سے قرطاس کربلائی نے نہیں کہا ہے، چھٹے امام مغبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جب مولا سے انا شانئکا هو الابتر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا شانئکا هو الابتر کی تفسیر پوچھی گئی کہ مولا قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کا دشمن ابتر ہوگا، بے اولادہ ہوگا، منقطع النسل ہوگا۔ تو پھر ہم تو دیکھتے ہیں مولا کہ آپ کا دشمن ہے، امامت کا منکر ہے، شریعت کا منکر ہے، ولایت کا منکر ہے، کسی کی 10 اولادیں، جملہ آہستہ سے پڑھتا ہوں قبول کیجئے گا، کسی کی 10 اولادیں، قرآن پڑھ رہا ہوں، کسی کی 10 اولادیں، کسی کی 12 اولادیں، کسی کی 14 اولادیں، ولو قرآن دازی کی ہیں۔ دیکھیے میرا جملہ میں نوجوانوں تک پہنچا رہا تھا، مولا سلامت رکھیں، کوئی شکایت نہیں ہے، ولو قرآن دازی کی ہیں لیکن ہے تو اولادیں۔ لیکن اس نے سوال کیا مولا یہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان شانئکا هو الابتر، آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا منقطع النسل ہوگا، بے اولادہ ہوگا، لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ کا دشمن بھی ہے، کسی کی 10 اولاد، کسی کی 12، کسی کی 14۔ مولا مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، یہ ظاہر میں منسوب اپنے باپ سے ہیں، اولادیں سب ابلیس کی ہیں۔ ارے یہ حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا۔ ایک اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرمائیں آپ حضرات۔
چھٹے امام کا قول ہے. اور سنیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ کوئی ہوا میں تیر نہیں چل رہا ہے. امام جو کہہ رہے ہیں وہ قرآن سے ملا لیجئے گا. حدیث اگر قرآن سے ٹیلی نہ ہو, حدیث اگر قرآن سے نہ ملے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آیت سے ٹکرا جائے, رسول نے فرمایا, معصوم نے فرمایا اسے دیوار پہ مار دو. یہی تو ہے کہ آیت سے اگر حدیث ٹکرا جائے تو دیوار پہ مار دو. اب یہ الگ بات ہے کہ جب رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابوہا, کہ میں شہر علم والی اس کا دروازہ ہے, تو کچھ نے کہہ دیا, گڑے ہوئے راوی تو بہت سارے ہیں نا, تاریخ میں بھرتی مورخ, بکے ہوئے قلم, انہوں نے لکھا, کچھ نے کہا میں کنڈی ہوں. جی باقاعدہ حدیث موجود ہے میرے سرکار. کچھ نے کہا کہ میں دیوار ہوں, لیکن دیوار کہہ کے پھنس گئے. میرے سرکار کوئی شہر دیکھا ہے کہ جس میں دیوار ہو؟ تو آپ کہیں گے کہ دروازہ کہاں ہوتا ہے؟ میں ہندوستان میں ہی ہے, گیٹ وے آف انڈیا. اس سے اچھی مثال تو بچوں کو دے نہیں سکتا تھا. گیٹ وے آف انڈیا ہے, گیٹ آف انڈیا. آپ دیکھیے دہلی چلے جائیے, ممبئی چلے جائیے, اس کا مطلب شہر کا دروازہ تو ہوتا ہے, نہ چھت ہوتی ہے. کاش کہ میری بات آپ تک پہنچ جائے جو میں کہہ رہا ہوں. توجہ فرما رہے؟ کیا کہا رسول نے؟ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو ایک صاحب آئے, انہوں نے ایک حاشیہ لگایا, کہا یہ دیوار ہیں. سمجھنے کی ذمہ داری آپ کی ہے, پڑھنے کی میری. یہ دیوار ہیں. ایک نے کہا یہ چھت ہے, ایک نے کہا یہ دروازے کی کنڈی ہے. بہرحال جنہوں نے چھت کہا اور کنڈی کہا وہ تو ذرا سا بچ کے نکل گئے, لیکن جنہوں نے دیوار کہا وہ بہت برا پھنسے. کہا کیوں؟ کہا جب بی بی زہرا اپنا حق مانگنے دربار گئیں تو دنیا آج تک نہ پتہ لگا پائی جو جنت کی سردار اور ملکہ ہے اسے باغات کی کیا ضرورت تھی, تو حق لینے کیوں گئی تھی؟ کہ حق لینے نہیں گئی تھی, بلکہ جھوٹی حدیثوں کو دیوار پہ مار لے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز. تو کچھ نے کہا میں دیوار ہوں. تو مسئلہ یہی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ سب کچھ کیا, اگر اقرار ولایت نہ کیا تو پھر آپ کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سرکار میں آپ کو کیسے بتاؤں, آج جب علی کے فضائل ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ان کی ہدایت فرما, کہ جو فضائل آل محمد پہ منہ بنا کے چلے جاتے ہیں اور ایک گھنٹے کے بعد کہتے ہیں کرتاز صاحب آپ نے خالی واہواہی کے لیے علی کے فضائل پڑھے. میں نے کہا سرکار آپ دنیا کمانا چاہتے تھے, ہم معاشر کما چکے. جی ایک یا علی کہنے پہ پورے قرآن کا ثواب ہے. اور صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں, رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو دل سے معرفت کے ساتھ یا علی کہتا ہے اللہ پورے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے. لائیے تاریخ آدم و عالم میں کسی کے باپ کے ذکر میں اتنی طاقت ہو اور کسی میں اتنا ثواب ہو. ایک بار یا علی کہا پورے قرآن کا ثواب مل گیا. عزیزوں یہ جو آپ تک فضائل پہنچے ہیں اس کو نعمت عظما سمجھیے, ورنہ لوگوں کے پاس یہ فضائل نہیں ہے اپنے سرداروں کے لیے. میں آپ کو بتاتا ہوں علی کی چھوٹی سے چھوٹی فضیلت کو دشمنوں نے کیسے مٹانا چاہا. اب جو آپ نے داد دینی تھی وہ دے لی. اب یہاں سے نوجوانوں کے لیے میسج ہے, یہ ایمان کی پختگی کا مرکز ہے, ایمان میں اضافے کا مرکز ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ایمان اگر ایمان بچے گا تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام رہے گا, اور ایمان چلا گیا تو پھر اسلام بھی نہیں رہے گا, اعمال بھی نہیں رہیں گے. اپنے ایمان کو بچا کے رکھیے. سب سے زیادہ وار آج اس بگڑے ہوئے دور میں سدھرے ہوئے لوگوں پر. بگڑے ہوئے لوگ جو تیر چلا رہے ہیں وہ ایمان اور عقیدے پہ چلا رہے ہیں. تو دونوں لوگوں سے خطرہ ہے, ایک وہ جو عمل سے دور کرے, دوسرے وہ جو عقیدے سے دور کرے. عمل اور عقیدے کو ساتھ رکھنا ہے تب آپ کا اسلام آپ کے ساتھ ہوگا میرے سرکار. لیکن عمل میں قلت ہو, عقیدہ مضبوط ہو, ایک سجدہ قبول ہو جائے تو جنتی ہے, لیکن اگر عقیدے کی جڑ میں کیڑے لگے ہوں تو پھر یہ سمجھ لیجئے گا اعمال کا پہاڑ لگا ہو, اللہ نمازوں کو منہ پہ مار دے گا, روزوں کو منہ پہ مار دے گا. ارے کلیہ سمجھ لیجئے, جو علی کا انکار نہ کرے, صرف فضیلت میں شک کر لے, صرف جو اہل بیت میں شک کر لے وہ کیسا ہوتا ہے. آخری روایت سنیے, اس لیے کہ ماشاءاللہ اس کے بعد مجلس ہے. ایک روایت میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات کے فضائل کو دشمنوں میں خدا لعنت کرے ان پہ کہ چھوٹی سے چھوٹی فضیلت کو مٹانا چاہا.
کیا کمال ہے خدا کی قسم. دیکھیے چاہے جہاں جا کے سنیے گا, علی کے چاہنے والوں نے چھوٹی سے چھوٹی فضیلت کو بچانا چاہا. اور کیسے؟ کہا جہاں جہاں علی کے قدم پڑتے تھے وہاں پہ ایک جگہ تعمیر کرا دی جاتی تھی کہ یہ علی کی فضیلت کی جگہ ہے, یہ علی کی فضیلت کا مرکز ہے. اٹینشن ہو کے سنیے, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن جا کے دیکھیے گا, عرب کا مطالعہ کیجئے, عرب کہ جہاں پر مولائے کائنات کے حوالے سے مرکز بنائے گئے, تو یہ یہودی, یہ وہابی, میں وہاں کی بات کر رہا ہوں. ہاں اس لیے کہ ماشاءاللہ ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو سعودی عرب ہے, اس کی بات کر رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے, یہ جو سعودی ہے نا, یہ سعودی جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, گھبرانے کی بات نہیں ہے, یہ جو سعودی ہے کوئی مسلمان اسے مسلمان نہیں مانتا. جملہ بہت بڑا کہہ گیا, آپ نے نہیں محسوس کیا. کوئی مسلمان اسے مسلمان نہیں مانتا, اس لیے کہ یہ وسیلے کا منکر ہے, یہ منکر ہے, اور یہ رسول اللہ کی رسالت پہ بھی شک کرتا ہے, تو ہم اسے کیسے مان لیں؟ لیکن ایک بات سنیے, جہاں جہاں پہ علی کی فضیلت کا مرکز بنایا جاتا تھا تو یہ ملعون اسے مٹا دیتے تھے, توڑ دیتے تھے. یہاں تک کہ جو مسجد خیبر ہے, جو لوگ زیارت کر کے آئے ہیں وہ بار بار جائے, جو نہیں گئے ان کو مولا بلائے اور اللہ اپنے گھر کی زیارت سے مشرف فرمائے. دیکھیے آپ کا سناٹا طوفان میں بدل جائے, اور یہ سناٹا کسی اچھے طوفان کا پیش خیمہ نظر آ رہا ہے. اور میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, ہر جگہ سے علی کی فضیلت کو مٹانا چاہا. ایک عالم دین ایک مرتبہ گئے حج پہ, اور جب گئے تو ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ جگہ جگہ سے علی کی فضیلت کو مٹانے کے لیے مسجدوں کو گرایا گیا. علی کے نام کی مسجدیں تھیں, اور مسجد علی کو بھی گرایا گیا. جو مسجد علی ابن ابی طالب کے نام کی تھی اسے بھی گرایا گیا. شاید کوئی مولا کا چاہنے والا خاموش نہ بیٹھے. جس لمحے فکریہ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, یہ آپ نہیں چاہتے کہ اللہ علی کا ذکر باقی رہے, آپ سے پہلے اللہ چاہتا ہے. کا دلیل کیا ہے؟ مولوی صاحب نے جب یہ دیکھا تو کہا اللہ کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ علی کی چھوٹی چھوٹی فضیلتوں کو مٹا دیں گے, اسی لیے کعبے میں پیدا کیا. آج کہ میری بات آپ تک پہنچ جاتی جو میں کہہ کے گزر گیا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد, اور آواز بلا نہیں توجہ فرمائیے آپ نے, لمحہ فکریہ, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اور چچا جان جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, نہ جانے کتنے خطبہ ذاکرین کو سنے ہوئے بیٹھے ہوئے, میں تو وہاں پہنچ ہی نہیں پایا جہاں مجھے پہنچنا تھا. بہرحال اس کے بعد مجلس ہے, اس لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے, لیکن وہ روایت سن لیجئے کہ علی کے فضائل مٹانے کے لیے کتنی کوششیں کی گئیں. شام جو لوگ نہیں گئے, شہزادی اپنے روضے کی زیارت سے مشرف فرمائے. جو لوگ سیریا گئے ہیں, وہ شام گئے ہیں, وہ گواہی دیں. میں کچھ کہنے جا رہا ہوں. جب آپ شام جائیں گے تو وہاں پہ ایک جگہ تھی جس کا نام تھا باب صوبان. صوبان کہتے ہیں سانپ کو, جی کیا کسے کہتے ہیں؟ سانپ کو کہتے ہیں. جب آپ جائیے گا تو باب صوبان وہاں پہ ایک جگہ ہے, یعنی سانپ کے دروازے کی جگہ. باب کہتے ہیں دروازہ, باب صوبان سانپ والا دروازہ. جانتے ہیں یہ کون سی جگہ تھی؟ یہ وہی جگہ تھی جہاں پہ مولا نے کلہ اجدر کو چیرا تھا. نہیں, میرا جملہ سب تک نہیں پہنچا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور اس جگہ کو بچانے کے لیے اس کا نام رکھا گیا باب صوبان. اور عرب میں ہوتا یہ ہے کہ اونٹ تو بہت پائے جاتے ہیں, لیکن ہاتھی وہاں پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے گاؤں میں نیا اونٹ, کہ گھر والے اور بچے دیکھنے کے لیے نکل آتے ہیں کہ اونٹ آیا, اونٹ آیا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ مثال دی جاتی ہے, نئے گاؤں میں اونٹ آیا, یہ مثال دی جاتی ہے. عرب والوں کی یہاں ہاتھی بالکل ایسا ہی مانا جاتا تھا. آپ حیرت کریں گے کہ مولا کی چھوٹی فضیلت کو, جسے دنیا چھوٹی سمجھ رہی ہے لیکن اللہ کی نظر میں تو وہ بہت بڑی فضیلت ہے, جسے چھوٹی فضیلت کہتے ہیں. ہمیں یہ کیسی فضیلت ہے چھوٹی؟ صرف مولا نے کلہ اجدری تو چیرا تھا, سانپ کے جبڑے کو چیرا تھا, وہ فضیلت مولا کی. اس فضیلت کو بچایا ان کے چاہنے والوں نے. لیکن ایک ملعون کو جب پتا چلا کہ یہاں پہ مولا کے چاہنے, علی کے چاہنے والے آتے ہیں تو اس دروازے کی زیارت کرتے ہیں اور علی کو یاد کرتے ہیں. توجہ فرمائیے گا, علی کو یاد کرتے ہیں. تو اس ملعون تک جب خبر پہنچی تو ملعون نے پتہ نہیں کتنے پیسے خرچ کر کے, آج کی زبان میں اربوں روپے, ایک ہاتھی ہندوستان سے منگوایا. عرب میں ہاتھی نہیں ملتے, ہندوستان سے, جتنا پڑھ رہا ہوں اتنے کا ذمہ دار ہوں, ہاتھی کو یہاں سے منگوایا. سنیے, آپ حیرت کریں گے کہ مولا کی علی کی فضیلت کو کیسے مٹایا گیا.
اور پھر بھی اتنے فضائل ہیں. نہیں پہنچے آپ جو میں کہہ کے گزر گیا. پھر بھی مولا کے اتنے فضائل ہیں. ایسے ایسے کوششیں. ہاتھی کو منوایا. ابھی آپ حیرت کریں گے نتیجے پہ کہ ہاتھی کو کیوں منگوایا. کہ ہاتھی مانا جاتا تھا عرب میں ایسے ہی جیسے نئے گاؤں میں اونٹ آیا. جب ہاتھی آ جاتا تھا تو لوگ سب کچھ بھول جاتے تھے, ہاتھی کو دیکھنے آتے تھے. ارے یہ بھی کوئی جانور ہے, یہ بھی کوئی جانور ہے. اس ملعون نے پیسہ خرچہ کر کے, اتنی پونجی خرچہ کر کے, اربوں روپے کروڑوں روپے لگا کے ایک ہاتھی کو ہندوستان سے منگوایا. بتائیے کتنی محنت کی ہوگی اس نے. ایک ہاتھی کو منگوایا اور اسی باب, آخری بات, اسی باب صوبان پر باندھ دیا. آپ جانتے ہیں جو لوگ اب آتے تھے وہ باب صوبان کو بھول گئے, ہاتھی کو دیکھنے لگے. یہ سیاست تھی ملعون کی. ہاتھی کو دیکھنے لگے. نتیجہ تو سن لیجئے, جو کل باب صوبان تھا اب وہ باب فیل ہو گیا ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. اور یہ علی کے دشمنوں کی سازشیں تھیں کہ مولا کے کی ایک ایک فضیلت کو مٹایا جائے. لیکن کیا اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم نے چاہا ہے کہ علی کا ذکر ہوگا تو دنیا کا کوئی انسان اہل بیت کے ذکر کو مٹا نہیں سکتا. دنیا کا کوئی انسان نہیں مٹا سکتا. عزیزوں, ایک نعرے کو مٹانے کے لیے یہ امام حسین کا دشمن بننا آسان نہیں ہے. اس کے لیے کم سے کم یزید و عمرو عاص بننا پڑتا ہے. نہیں پہنچا میرا جملہ جو میں کہہ رہا ہوں. ہاں, علی کی ولایت کا انکار کرنے کے لیے کم سے کم یزید اور ابن زیاد بننا پڑتا ہے. اور ایک ولایت کو مٹانے کے لیے پوری زندگی کی لعنتیں بٹور لیں. ایک اعلان ولایت کو, اور پوری کربلا اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جہاں تک میرا ناقص مطالعہ ہے, پوری کربلا ایک انکار ولایت پہ منحصر ہے. جی پوری کربلا. نماز تو اس وقت بچ گئی تھی جب پشت رسالت پر امامت بیٹھ گئی تھی. کہ نماز کا تحفظ ہو چکا تھا, نماز بچی تھی. نماز پڑھنے والے ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے, روزہ رکھنے والے ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے, حفاظ کرام ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے, قارئین قرآن ادھر بھی تھے ادھر بھی تھے. ایک اعلان کا فرق تھا اور وہ ہے اعلان ولایت علی. اسی لیے جب پوچھا تھا کہ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا یا میں نے حرام کو حلال کر دیا, تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو, تو یزید کے لشکر سے یہ آواز نہیں آئی کہ تم نماز کے دشمن ہو, نعوذ باللہ, تم روزے کے دشمن ہو, تم حج کے دشمن ہو. نہیں, حالانکہ پروپوگنڈا یہی پھیلایا تھا, لیکن جب پوچھا تو وہ نکلا جو دل میں تھا. اور کیا کہا کہ بغضا لابی, تمہارے باپ کی دشمنی میں. اس کا مطلب علی کی دشمنی میں خانوادہ زہرا کو قتل کر دیا گیا, لیکن پھر بھی یزید ہار گیا اور حسین جیت گئے. پوری کربلا ولایت علی پہ منحصر ہے, اس لیے کہ نماز سونا ہے, زکوٰۃ سونا ہے, حج سونا ہے, روزہ سونا ہے, جہاد سونا ہے. سونا پرکھا نہیں جاتا جب تک کہ کسوٹی نہ ہو. جا کے جوہریوں سے پوچھئے گا, سونا پرکھا نہیں جائے گا جب تک کہ کسوٹی نہ ہو. اور امام حسین علیہ السلام جو مدینے سے نکلے تھے اور مولا نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اس اصلاح کے معنی کو لوگ نہیں سمجھ پائے. اگر سمجھ جاتے تو مقصد حسین کو بھی سمجھ جاتے. عزیزو, یہ اصلاح جانتے ہیں کیا تھی؟ مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو نہیں پہنچا پایا جملہ, مات ولم یعرف امام زمانہ ببلو بھائی فقد مات میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اب سمجھے کہ نانا کی امت کی اصلاح کیا تھی؟ اس دور کا یہ منافق مسلمان اپنے زمانے کے امام کو بھول چکا تھا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور امام حسین اسی لیے کربلا آئے اور بتایا اور خطبہ دیا ہے مولا نے, اور خطبہ دیا ہے, بڑا طویل خطبہ ہے. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو اس کے کچھ جز آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. آج مجھے حکم دیا گیا ہے, حالانکہ 8 محرم الحرام کو
کی تاریخ منسوب ہوتی ہے ایک ایسی بابرکت ذات سے منسوب ہے 8 تاریخ کہ جس کی وفاداری کا یہ عالم رہا کہ پوری زندگی جس نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو بھائی ہونے کے بعد بھی بھائی نہیں کہا. عباس کی وفاداری کا یہ عالم تھا، مجھے حکم دیا گیا ہے، عباس کی وفاداری کا یہ عالم تھا کہ پوری زندگی آقا کہتے رہے. یہ وفاداری مولا عباس علیہ الصلاۃ والسلام تھی. اور مولا عباس اس کیریکٹر کا نام ہے، اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جس پہ پورے قبیلہ بنی ہاشم کو بھروسہ تھا. آپ کی بھی بھتیجیاں ہوں گی، آپ کی بیٹیاں ہوں گی، نفسیاتی جملہ ہے، اگر اسی پہ دہاڑے مار کے آپ نہ روئے تو شاید میں جملہ آپ کے دل کی گہرائی تک نہ پہنچا پایا. اور جس کے دل میں غریب ماں کا غریب بیٹا حسین رہتا ہے، انشاءاللہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے محسوس کر لیا تو روتے ہوئے اپنے گھروں کو نہ جائے. جب یہ فقرہ یاد کیجئے گا تو جناب ام البنین کو یاد کر کے روئیے گا، اور اس بیوی کو یاد کر کے روئیے گا کہ جس نے آپ کے لیے دعا فرمائی ہے. آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ زہرا نے کچھ نہ مانگا، اگر پوری زندگی مانگا یا تو علمدار یا حسین کے عزادار. لیکن آپ نے یہ نہیں محسوس کیا کہ جناب امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے عزادار کو، یعنی آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو بی بی سیدہ نے کب مانا ہے؟ ہماری مائیں بہنیں سنتی ہیں، اگر کسی کے کلیجے پہ گہری چوٹ لگ جائے تو اس خادم کو معاف کریے گا. لیکن میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اور جب میں نے پڑھتے پڑھتے اس روایت کو پڑھا، یقین جانیے زار و قطار میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ایسا لگا کہ پیروں تلے زمین سرک گئی، اور عجیب سی کیفیت ہونے لگی کہ ہم نے بچپنے سے سنا تھا کہ عزادار زہرا کی دعائیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بی بی سیدہ نے آپ کے لیے دعا کب کی ہے؟ روایت کہتی ہے فاطمہ نے آپ کے لیے دعا اس وقت مانگی ہے جب فاطمہ کا ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ رکھا ہو. عزیزوں، اس عالم میں لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اس عالم میں لوگ اپنے زخم کو یاد کرتے ہیں، لیکن شہزادی نے آخر وقت بھی اگر یاد کیا ہے تو آپ کو یاد کیا ہے، اپنے لال کے رونے والوں کو یاد کیا ہے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے لیے دعا مانگی ہے. اور کسی میں کیا طاقت ہے جو حسین کے عزاداروں کو مٹا دے؟ ارباب عزا، بس ایک فقرہ سنیے، مائیں بہنیں آتی ہیں مجلس میں، بس ایک فقرہ سن لیں، شاید یہ رونے کے لیے کافی ہو. آپ کو پتا ہے ہر چچا اپنی بھتیجے کو چاہتا ہے، اور ہر باپ اپنی بیٹی کو چاہتا ہے، لیکن اگر یہ جملہ آپ نے محسوس کر لیا تو شاید رونے کے لیے کافی ہو، کلیجہ پھٹ جائے گا اگر آپ نے محسوس کر لیا. عباس اپنی سکینہ کو، اپنی بھتیجی کو اتنا چاہتے تھے کہ ارباب مدینہ روایت کرتے ہیں کہ جب تک عباس اس دنیا میں رہے، عباس نے سکینہ کو کبھی ننگے پاؤں زمین پہ نہیں چلنے دیا. اللہ اکبر! آپ نے محسوس کیا، میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا. کلیجہ پھٹ جاتا ہے اگر آپ محسوس کریں. یہ فقرہ محسوس کیجئے گا، اور جب آپ نے محسوس کیا انشاءاللہ آپ گریہ فرمائیں گے. مولا عباس نے کبھی بھی اپنی آنکھوں کے سامنے جناب سکینہ کو ننگے پاؤں زمین پہ چلنے نہیں دیا. اسی لیے ارباب مقاتل روایت کرتے ہیں جب 11 محرم کو اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا، علی کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا، تو یہ 4 سال کی حسین کی بچی تھی جو 4 قدم زمین پہ چلی اور چل کے خاک پہ گر گئی، اور ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے کہا چچا عباس، سکینہ کو زمین پہ چلنے کی عادت نہیں ہے. جزاک اللہ. اپنی آوازوں کو روک کے نہ رویا کیجئے، اپنی آوازوں کو ذرا بلند کر کے رویا کیجئے. ایسے گریہ کیا کیجئے کہ جیسے ایک ماں کلیل جوان کے لاشے سے لپٹ کے روتی ہے. ارباب عزا، وہ مولا عباس جو اپنی سکینہ کو بہت چاہتے ہیں، وہ وقت بھی آ گیا. میں زیادہ تفصیل سے مصائب نہیں پڑھوں گا، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، لیکن ایک روایت سنیے گا، مجلس تمام ہے. روایت کہتی ہے جب عباس جانے لگے میدان کی طرف، ایک مرتبہ اپنی بھتیجی سے کہا الاتش الاتش کی آوازیں عباس کے کانوں سے ٹکرا رہی ہیں. بار بار
علی کا شیر تڑپ رہا ہے، ہر جگہ پہ حسین نے روک دیا کہ عباس یہ کربلا نہیں ہے، عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ لیکن اب تو عباس کربلا ہے، لیکن آپ پوچھئے جا کے اس مجاہد سے کہ جو اپنے دل میں جنگ کا ارمان رکھتا ہو اور اسے جنگ کی اجازت نہ ملے، وہ کیسے تڑپ کے برداشت کرے گا؟ یہ تو کوئی عباس کے دل سے پوچھے محشر کے میدان میں کہ کیسے صبر کیا ہوگا۔ ہر جگہ پہ روکا تھا، لیکن کربلا میں بھی عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ کیا کہا کہ عباس اگر جانا چاہتے ہو ان پیاسے بچوں کے لیے پانی کا اہتمام کر دو۔ بس جناب عباس نے اپنی 4 سال کی بھتیجی کو بلایا اور بلا کے کہا اے میری لاڈلی، جا اپنا سوکھا ہوا مشکیزہ لے آ۔ ننھے قدموں سے سکینہ گئی، سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے آ رہی تھی، روتے ہوئے بچوں سے کہا اے بچوں اب نہ گھبرانا، اے بچوں اب نہ رونا، اس لیے کہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، اب میرا چچا عباس پانی کا اہتمام کرنے جا رہا ہے، اب مجھے یقین ہے کہ میرا چچا پانی کی سبیل کرے گا۔ بھائی اتنا کہنا تھا، جناب سکینہ سوکھا ہوا مشکیزہ لے کے آئی، اپنے چچا کو دیا، اور جب عباس جانے لگے، کاش کہ یہ جملہ پہنچا لے جاؤں اور آپ گریہ فرمائیے گا، جب جانے لگے کیفیت دیکھیے، جب جانے لگے تو ایک مرتبہ 4 سال کی بچی نے اپنے بابا سے کہا بابا ذرا سکینہ کو گود میں لے لیجئے۔ سکینہ کو حسین نے گود میں لیا، جب گود میں لیا، ارباب مقاتل روایت کرتے ہیں سکینہ کبھی عباس کو دیکھتی ہیں، کبھی حسین کو دیکھتی ہیں، کبھی بابا کو دیکھتی ہیں، کبھی چچا کا چہرہ دیکھتی ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے میری لاڈلی یہ کون سا عمل انجام دے رہی ہے، سن سکو گے جملہ؟ جناب سکینہ نے کہا بابا صبح سے جو گیا ہے وہ لوٹ کے واپس نہ آیا، ارے آخری مرتبہ اپنے چچا کی زیارت کر رہی ہوں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، کوئی غم نہ ملے سوائے غم آل محمد۔ ایک روایت سنیے، مجلس امام ہے، الغرض مولا عباس گئے اور جنگ کی، اور سنیے مولا عباس کو جنگ کی اجازت نہیں تھی، جیسے ہی عباس پہنچے علی کا شیر آ رہا ہے، کسی میں طاقت ہے جو علی کے شیر کا راستہ روک لے؟ بس جیسے ہی عباس گئے ایسا لگا کہ خانہ کعبہ کی در شگافتہ ہوا، خانہ کعبہ میں جیسے در بنا تھا اور ہیبت مولا کائنات سے خانہ کعبہ میں جیسے در بنا تھا، ویسے ہی ہیبت ابوالفضل عباس سے لشکر شگافتہ ہوا، راستہ ملا۔ علی کا شیر ایک مرتبہ گھوڑا دوڑاتا ہوا، سواری دوڑاتا ہوا، اشل کو دوڑاتا ہوا، جب فرات کے قریب پہنچا، روایت کہتی ہے عباس نے چلو میں پانی لیا۔ علماء فرماتے ہیں کچھ دیر دیکھا، کچھ عرفا نے لکھا ہے شاید اس پانی میں 4 سال کی معصومہ کا چہرہ نظر آ گیا کہ جو پیاس کے مارے تڑپ رہی ہے، پیاسے بچے تڑپ رہے ہیں۔ امام عباس نے چلو میں پانی لے کر فرات کے حوالے کر دیا، فرات کے حوالے کر دیا۔ عزیزوں یہ جو پانی پی رہے ہو یہ عباس کا پھینکا ہوا صدقہ ہے، یہ پوری کائنات پانی پی رہی ہے۔ یہ اب اگر عباس نہ ہوتے تو کائنات زندہ نہیں رہتی، یہ پانی عباس کا صدقہ ہے۔ ارباب اعضاء ایک مرتبہ میں نے المختصر مصائب کیے، ایک مرتبہ عباس نے مشکیزہ بھرا اور خیمے کی طرف چلے۔ عباس کی صرف ایک تمنا ہے خیمے تک کسی طرح پانی پہنچ جائے، بچے پیاسے نہ رہے، لیکن ایک تیر آیا، داہنا بازو قلم ہوا، ایک تیر ایسا آیا، بایاں بازو قلم ہوا، لیکن ایک تیر ایسا آیا جو آ کے سکینہ کے مشکیزے پہ لگا۔ اب عباس کی ڈھارس ٹوٹ گئی، اب خیمے سے اپنی سواری کے رخ کو موڑا، فرات کے قریب آئے۔ ارباب اعضاء بس ایک روایت کا فکرہ، ایک واقعہ ہے، ایک خطیب مصائب پڑھتا تھا، مولا کے مصائب، مولا عباس کے مصائب، اور مصائب پڑھنے کے بعد جب وہ ذاکر رات میں سویا تو خواب میں ایک برقع پوش بی بی کی بشارت ہوئی۔ آنے کے بعد وہ بی بی کہتی ہے اے میرے مامے، میرے بیٹے کے ذاکر، تو کیا میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھتا؟ اس نے روتے ہوئے فرمایا ارے شہزادی میں تو بہت مصائب پڑھتا ہوں، اور مومنین بہت گریہ فرماتے ہیں۔ بار بار اس بی بی نے کہا، نقاب پوش بی بی نے کہا نہیں تو میرے لال کے مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا نہیں شہزادی میں تو خوب مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں تو مصائب نہیں پڑھتا؟ کہا شہزادی میں مجلس
تمام ہے۔ شہزادی کیا کوئی خطا ہو گئی؟ کہ سارے مصائب پڑھتا ہے۔ ارے وہ منظر کیوں نہیں پڑھتا جب میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے تو میرا عباس ارے منہ کے بل زمین پہ آیا۔ جب بھی کوئی زمین پہ آتا ہے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے۔ میرا عباس وہ مظلوم ہے جس کے بازو نہیں تھے، جب سواری سے گرا منہ کے بل زمین پہ آیا۔ سيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پالنے والے جناب مسلم کے قرض کا واسطہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کا واسطہ ہمارے علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ ہماری قوم کی ہر فرد کو اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نورانیہ حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے 72 کی یونٹی اور اتحاد کا واسطہ پروردگارہ مومنین میں اتحاد قائم کر۔ پروردگارہ ہزار دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار جو مومنین و مومنات ہر سال ان مجالس میں شریک ہوتے تھے دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے، پروردگارہ انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی آبان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ مومنہ سیدہ بیگم بنت سید تمیز علی صاحب کی روح کو اصحال فرما دے بوسیلہ چاہدہ معصومین علیہ السلام۔ Allah
الشيطان